السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم سورہ الضحیٰ کا شان نزول ڈسکس کریں گے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، تو کفار روز آتے اور پوچھتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا نازل ہوا؟ تو جواب میں خاموشی۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا اور وحی کا نزول نہ ہوا تو کفار کو موقع مل گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دینا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیل نے نعوذ باللہ یہاں تک کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے اب تیرے پاس کوئی پیغام نہیں آتا اور وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اس بات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس بات سے کہ ایک تو لوگوں کے طعنے اور اوپر سے وحی کا نہ آنا، وہ بہت زیادہ پریشانی میں تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انتظار رہتا تھا، کیونکہ یہ وحی جو تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تر و تازگی بخشتی تھی اور بہت زیادہ پرسکون کر دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنج و غم کی کیفیت میں تھے کہ وہ بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو گئے اور ہر وقت اسی سوچ میں مصروف رہتے کہ ایسی کیا خطا ہو گئی ہے، ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا ہے اور وحی نہیں آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کی باتیں، کفار کے طعنے، یہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن میں سورہ الضحیٰ کا نزول کیا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے الفاظ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن جمال کا جو ہے وہ تعریف بیان کی۔ اس صورت کو ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گلدستہ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان و عظمت کے بڑے انمول موتی بکھیرے ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز آپ دیکھیں تو آغاز ہوتا ہے الضحیٰ سے۔ والضحیٰ، والضحیٰ کا ویسے مطلب ہے کہ روشن دن، لیکن دن کی روشنی کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی پہلی اور دوسری دونوں آیتوں میں والضحیٰ واللیل قسم اٹھا رہے ہیں۔ پہلے کہ روشن دن کی قسم، پھر رات کے اندھیرے کی قسم جب وہ چھا جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت انداز میں کیا۔ ایک عاشق رسول کے الفاظ دیکھیے، انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی قسم کھا رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ اور دوسری آیت واللیل اذا سجا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے زلفوں کی قسم۔ اور ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے کہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال کی قسم کھائی ہے، اور واللیل اذا سجا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی احوال کی قسم کھاتے ہوئے کہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، ہر لمحہ ہر سیکنڈ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا اللہ اس پوری صورت میں آپ کو تسلی کے الفاظ دے رہا ہے اور یہ بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ میں نے آپ کو ناپسند کیا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آگے آپ کے فیوچر کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو میں بہترین سے نوازوں گا، آپ کو جو پہلے عطا کیا گیا اب آپ کو اس سے زیادہ عطا کیا جائے گا۔ یہ پوری صورت، ایک ایک لفظ اس صورت کا انتہائی خوبصورت، انتہائی شاندار، ایک ایک لفظ امید سے بھرپور، ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک بہت ہی شاندار مطلب لیے ہوئے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت کے نزول کے ساتھ یہ کفار کو ان تمام فضول طعنے جو وہ دے رہے تھے، جو فضول باتیں کر رہے تھے، ان کا جواب مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشی اور ایک بہت ہی پرمسرت موقع تھا جب اس صورت کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا تھی کہ ان کے رب نے ان کو بتایا کہ محبوب، نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ میں آپ سے ناراض ہوا ہوں، بس اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی اس وحی کے سلسلے کے رک جانے میں بھی، اور جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ بیسکلی اس کا شان نزول تھا۔ اس کے علاوہ انسان کی اپنی اگر ہم روزمرہ کی زندگی دیکھیں تو مختلف کیفیت سے ہر انسان گزرتا ہے۔ کبھی بہت خوش ہوتا ہے، بہت پرسکون ہوتا ہے، بہت پازیٹیو ہوتا ہے، ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ روحانی طور پہ بھی بہت سیٹسفائیڈ ہوتا ہے۔ لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا فیز آتا ہے جب وہ انسان ہرٹ ہو جاتا ہے، جب وہ انسان بری طرح ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ انسان دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، جب وہ انسان بہت سی آزمائش سے دو چار ہو جاتا ہے۔ اس کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اس کو ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اور اس سچویشن میں، اس کیفیت میں یہ صورت ایک مرہم کا کام کرتی ہے۔ یہ صورت آپ کو پر امید کرتی ہے۔ جب آپ کو کوئی راہ نظر نہیں آتی تو یہ صورت آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، آپ کو روحانی طور پر مضبوط کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی آزمائش، مشکلات، پریشانیاں بڑھ جائیں تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ ناراض ہو گیا اور وہ آپ کو کوئی سزا دے رہا ہے۔ آپ اس کو پازیٹیو لے کر یہ بھی سوچیں کہ اگر میں دن بہ دن مشکلات میں گھرتا جا رہا ہوں، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں وہ بگڑتا جا رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا جہان کی مشکلات دے کر مجھے اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہو، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا علاج صرف ذکر الہی میں ہوتا ہے، جس کا علاج صرف سجدے میں ہوتا ہے، جس کا علاج صرف قرب الہی میں ہوتا ہے۔ جب ہم وہ اپنے غم، مصیبتیں، پریشانیاں اٹھائے ہوئے ان تمام تکلیفوں اور آزمائشوں کے ٹوکرے اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک لمحہ لگاتا ہے ہمیں پرسکون کرنے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اور ایسی آزمائشیں، ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں جس کے جواب میں ہمیں اللہ مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، ہمیں دین اور دنیا دونوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے رب کو پسند آ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔